بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے ایک بڑی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آپ نے مرزا غلام قادیانی کا نام سنا ہوگا۔ دنیا روزگار کا ایک عجوبہ تھا۔ اپنی تحریرات میں اور اپنی کتابوں میں عجیب و غریب قسم کی باتیں کیا کرتا تھا۔ مرزائی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ تسلیم کر لیں کہ مرزا غلام قادیانی ایک نبی تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی نبی تو دور کی بات ہے، وہ ایک شریف انسان بھی نہیں تھا، بات بات پر جھوٹ بولا کرتا تھا۔ جیسا کہ آپ نے ہماری پہلی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، جس میں ہم نے مرزا غلام قادیانی کے جھوٹ آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور مرزا قادیانی کے جھوٹوں کو عوام الناس کے سامنے تشت اذبام کیا تھا۔ اسی طرح مرزا غلام قادیانی اور بھی عجیب و غریب قسم کی تحقیقات سامنے لایا کرتا تھا، اور وہ خود اپنے بارے میں بھی متردد تھا۔ اسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں کون ہوں۔ آج جو آپ ویڈیو دیکھیں گے، اس میں آپ کے سامنے ایک عجیب حیران کن انکشاف ہوگا۔ مرزا قادیانی کے ماننے والے کیا کہتے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کو مسیح مانو، مہدی مانو، نیک انسان مانو، مجدد مانو۔ ہم کہتے ہیں جناب، یہ ساری چیزیں بعد میں منوانا، پہلے تم مرزا غلام قادیانی کو مرد تو ثابت کرو۔ یہ دیکھو، یہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وہ تو اپنے آپ کو مرد سمجھتا ہی نہیں ہے، وہ تو اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہے، اور عورتوں والی خصوصیات کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ مجھ میں پائی جاتی تھیں۔ یہ آپ کے سامنے ہے روحانی خزائن، اس کے اوپر لکھا ہے مرزا غلام قادیانی، اور اس کی یہ جلد نمبر ہے 22۔ اور اس میں مرزا قادیانی نے کیا لکھا؟ مرزا قادیانی نے اپنے حیض کی بات کی ہے۔ ہاں دوستو، حیض آپ نے تو سنا ہوگا، ہم نے تو سنا تھا کہ حیض عورتوں کو ہوتا ہے۔ یہ مرزا غلام قادیانی نے کون سی بات لکھ دی؟ ہاں، جب آپ پڑھیں گے تو اور زیادہ پریشان ہو جائیں گے، حیران رہ جائیں گے کہ مرزائی لوگ اتنے پاگل ہیں کہ اس بے وقوف مینٹل انسان کو نبی بنا کر پیش کرتے ہیں، جسے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں مرد ہوں یا عورت۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی مطلوبہ عبارت کی طرف۔ کتاب دیکھ لیں، روحانی خزائن، غلام احمد قادیانی، جلد نمبر 22، اس کا صفحہ نمبر ہے 581۔ غور سے عبارت دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ مرزا غلام قادیانی اپنے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 581 ہے۔ یہ ذرا غور سے دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی بابو الہی بخش یہ چاہتا ہے، یہ دیکھیں، یعنی بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے۔ پھر پڑھیں، یعنی بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے۔ صفحہ نمبر اس کا ہے 581، روحانی خزائن، جلد نمبر 22۔ ہاں جناب، یہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے کہ میری کتاب 40 نمبر 4 صفحہ نمبر 19 میں بابو الہی بخش صاحب کی نسبت یہ الہام ہے۔ جناب، یہ معمولی عبارت نہیں ہے، بلکہ مرزا غلام قادیانی کا الہام ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے الہام ہوا کہ بابو الہی بخش چاہتا ہے کہ تیرا حیض دیکھے۔ حیض، وہ یار حیض وہ تو عورتوں کو ہوتا ہے۔ مرزا قادیانی عورت یا مرد کون سی جنس میں سے تھا؟ مرزائیو بتاؤ، اگر تم کہو وہ مرد تھا تو حیض کیا کرنے آ گیا؟ اگر تم کہو تو عورت، تو پھر بھی تمہارا یہ کام مشکل ہوگا۔ لیکن یاد رکھو، مرزا قادیانی کی تحریروں سے معلوم ہوتا ہے کہ مرزا قادیانی اپنے آپ کو ایک عورت سمجھتا تھا۔ یہ ہم بات نہیں کہہ رہے، بلکہ اس نے خود لکھا کہ رب تعالیٰ نے میرے اوپر جو الہام کیا، اس میں مجھے عورت سے مخاطب کیا۔ یہی کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 22، اور اس کا صفحہ نمبر کتنا ہے، اور صفحہ نمبر اور عبارت دیکھیں ذرا۔
صفحہ نمبر 707 ہے، یہی کتاب روحانی خزائن۔ ذرا غور سے دیکھیں، غور سے، یہ کیا ہی بات لکھی ہوئی ہے۔ کہتا ہے یہ دیکھو، یہ اس نے لکھا کہ یہ میرے الہام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کیے ہیں۔ الہام میں کیا لکھا کہ رب تعالیٰ نے مجھے مخاطب کیا، یا مریم، اے مریم، او مرزیو، پاگلو۔ یہ کیا لکھ رہا ہے؟ وہ یار تو بندہ، اللہ تعالیٰ تجھے مریم کے نام سے مخاطب کر رہا، وہ تو مرد ہے، اللہ تجھے مریم کے نام سے مخاطب کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ مرزا قادیانی مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھی۔ یا مریم اسکن، یہ اسکن بھی مرزا غلام قادیانی کی عربی پر مہارت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ انتی وزوجکی الجنہ، کیا لکھا ہوا ہے کہ اے مریم ٹھہر، تو اور تیرا خامد جنت میں۔ لو جی، یہ بات صرف مریم تک نہیں رہی، بات تو بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ اب 3 باتیں جمع ہو گئیں۔ نمبر 1، مرزا قادیانی کا حیض جو عورتوں کی علامت ہے۔ نمبر 2، اللہ کا مرزا قادیانی کو نعوذ باللہ اس کے دعوے کے مطابق مریم کے نام سے مخاطب کرنا۔ اور تیسرا، یہ کہنا اے مریم، یعنی اے مرزا قادیانی، تو اور تیرا شوہر جنت میں ٹھہرے رہو۔ سبحان اللہ۔ اور مرزائیو ذرا یہ تو بتاؤ، مرزا قادیانی کا شوہر کون تھا؟ یہ جو بچے پیدا ہوئے ہیں بشیر، محمود وغیرہ، یہ کس نے مرزا قادیانی سے سیکس کیا کہ جس سے بچے پیدا ہوئے؟ تم نے نام بھی بتانا ہے۔ اب مرزا قادیانی کو جو اس کے الہام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے مریم کہہ کر، تو اب بتانا ذرا، مرزا تو ہو گیا مریم، یہ جو زوج کی ہے اس کا زوج کون تھا جو اس کے ساتھ خامد والے کام کیا کرتا تھا؟ اور پاگلو، پاگل کے پیچھے چلنے والو، کچھ خدا کا خوف کرو، مرنے سے پہلے پہلے واپس آ جاؤ۔ بے وقوف آدمی کے پیچھے نہ چلو، وہ تو انگریز کی چاپلوسیاں کر کے، انگریز سے دولت حاصل کر کے جہنم کا ایندھن بن چکا ہے، تم کیوں اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو؟ اور فیضان خط نبوت والے دھوکے بازو مرزائیو، ختم نبوت کا نام لے کر عام مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہو، شرم کرو۔ یہ بتاؤ، یہ تمہارا گرو گھنٹال یہ کیا تھا؟ یہ مرد تھا یا عورت؟ اگر مرد تھا تو حیض کا چکر کیا ہے؟ اور پھر الہام میں اے مریم ٹھہر، تو وہ تیرا شوہر، تم نے بتانا ہے اس کا شوہر کون ہے۔ یہ سوال تمہارے اوپر قرض ہیں، ان کا جواب دو، جلد از جلد ان کا جواب آنا چاہیے، ورنہ ان بشرمی والی باتوں سے توبہ کر لو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دین قبول کر لو، اس کے اوپر لعنت بھیجو، دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمام مرزائیوں کو صحیح دین قبول کرنے کی اور اس لعنتی پاگل سے جان چھڑانے کی توفیق عطا فرمائے۔